اب میں انتہائی مؤدبانہ انداز سے گزارش کرتا ہوں حضرت القاری، حضرت الاستاذ قاری عبدالرؤوف صاحب دامت برکتہم العالیہ سے کہ حضرت ہمیں اور ہمارے محترم سامعین کو قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت فرما کر ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ এখন আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করছেন এশিয়া মহাদেশ তথা সারা বিশ্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের সদর কারি, বহু কারির শিক্ষক কারিউল কুররা হযরত কারি আব্দুর রউফ সাহেব দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া। قابل صد احترام علماء اعظام، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، اللہ کا ہزارہ شکر ہے کہ آج ہم اس پروگرام میں اچھے اپنے نونہالان طلباء سے عمدہ انداز پر بہترین لہجوں میں قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ مبارک مجلس ہے، انتہائی مبارک مجلس ہے۔ اتنا وقت نہیں آپ حضرات سے گفتگو کروں زیادہ، ایک حدیث سنا کر تلاوت شروع کرتا ہوں کیونکہ مجھے فوراً ہی روانہ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طه و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان بننے سے 1000 سال پہلے سورہ طہ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی تھے اور اللہ کے معصوم فرشتے تھے۔ باری تعالی تلاوت فرما رہے ہیں کس کی؟ اسی کلام مقدس کی، جس کو ہمارے سامنے آ کر یہ نونہالان امت تلاوت فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگایا بزرگ اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کلام سے کتنی محبت ہے، اللہ کو اپنا کلام کتنا پیارا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین بنائی تھی نہ آسمان بنایا تھا، اس وقت اللہ تلاوت فرما رہے ہیں، باری تعالیٰ تلاوت فرما رہے ہیں اپنے کلام مقدس کی۔ اور سننے والے کون ہیں؟ اللہ کے معصوم فرشتے۔ اللہ کے معصوم فرشتوں نے جب قرآن کریم کو سنا تو قرآن کریم کے اعجاز کو محسوس کیا، اس کی حلاوت، اس کی شیرینی، اس کے مٹھاس کو محسوس کیا، تو قرآن کریم کے فضائل میں، اس کی تحسین میں اور اس کی فضیلت میں 3 جملے ارشاد فرمائے، طوبیٰ لأمتی ينزل هذا علیہ۔ یہ ایسا عظیم الشان کلام جس امت کو دیا جائے گا، وہ امت بڑی عظیم الشان ہوگی، بڑی عظیم المرتبت ہوگی، وہ امت بڑی مبارکبادی کی مستحق ہوگی۔ بزرگوں اور بھائیوں، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن مقدس جیسی دولت ملنے پر اللہ کے معصوم فرشتے بھی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اور اس امت کے مقدر پر اللہ کے معصوم فرشتے عش عش کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مقدس کے اندر کتنے خزانوں کو بھر رکھا ہے، کتنے محاسن اور کتنی خوبیوں کا یہ حامل ہے قرآن کریم۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، طوبیٰ لأجواف تحمل هذا،
ایسے سینے بھی بڑی مبارکبادی کے مستحق ہوں گے جو سینے اس کلام مقدس کو اپنے اندر محفوظ کر لیں گے۔ فضائل قرآن پر بہت آپ حضرات سن چکے ہیں، میں نہیں بولوں گا۔ اللہ کے معصوم فرشتے حفاظ، اس امت کے حفاظ اکرام کے مقدر پر عش عش کر رہے ہیں، ان کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ بڑے مبارکبادی کے مستحق ہوں گے۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا، ایسی زبانیں بھی بڑی مبارکبادی کی مستحق ہوں گی جو زبانیں اس کلام مقدس کی تلاوت کیا کریں گی، تو کلام مقدس کی تلاوت سے جو سرشار رہیں گی، رطب اللسان رہیں گی، وہ زبانیں بڑی مبارکبادی کی مستحق ہوں گی۔ بزرگوں اور بھائیوں، تلاوت قرآن کی سعادت اللہ کے فرشتوں کو بھی حاصل نہیں، اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی قرآن کریم کی سعادت کا حق نہیں دیا۔ اگر یہ سعادت حاصل ہے تو امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کہ ہر فرد کو حاصل ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں جس وقت چاہے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ جنات اور انسان سب کو یہ سعادت حاصل ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں قرآن کریم سے محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کا معمول کرنا چاہیے۔ بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرکوا بکتاب اللہ فإنہ خرج منہ، اے لوگو، اگر تم کو اللہ کی رحمتیں چاہیے، اللہ کی برکتوں کے تم محتاج ہو تو قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ تبرکوا بکتاب اللہ، کیوں کہ یہ اللہ کی کتاب اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، اس سے بابرکت کلام دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، عنایتوں کا یہ خزانہ ہے، عنایتوں کا یہ خزانہ ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، اس کو جتنا پڑھیں ہم یہ کم ہے، اور ہمارا یہ وطیرہ ہونا چاہیے اور ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے صبح کو اگر ہمارا کوئی کام ہو، سب سے پہلا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے بننے سے سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، اور اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندوں، اے جنتیوں، تمہاری کوئی اور بھی خواہش ہے؟ تو علماء کی طرف دوڑیں گے، اہل جنت علماء سے پوچھیں گے کہ بھئی بتائیے علماء حضرات، آپ بتائیے کہ ہم کیا سوال کریں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں کوئی اور خواہش ہے تمہاری؟ تو یہ علماء حضرات بتائیں گے کہ ارے یہ مانگو کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار کرائیے اور ہمیں خود بنفس نفیس آپ قرآن کریم کی تلاوت سنائیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور عظیم نعمت یہ ہوگی جنت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے اور تشریف لا کر سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ تمام اہل جنت سورہ رحمان اور قرآن کریم کی تلاوت سن کر سب مدہوش ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک نسخہ کیمیا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ مجھے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کچھ اور بولوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو بے حد طور پر قبول فرمائیں اور اس پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرمائیں، سامعین کو قبول فرمائیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور جن حضرات نے، جن نوجوانوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں دلچسپی لی ہے، اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائیں، آمین، ان کو اپنی شائع نشان اجر عظیم عطا فرمائیں، آمین۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں جہاں بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں قرات کے، الحمدللہ یہ بہت سے مدرسوں کے تحت زیر انتظام ہو رہا ہے، اور یہاں جو ایک نوجوانوں کی کمیٹی ہے اس کے زیر انتظام ہو رہا ہے۔ نوجوان جہاں اس طرف بڑھے ہیں، قرآن کریم سے محبت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اس سے تعلق کا مظاہرہ فرمایا ہے، تو میری طرف سے ایک یہ اور پیشکش ہے کہ وہ ایک قرآن کی قرات اور حفظ اور تجوید کا ادارہ بھی قائم کریں، جہاں اسی طریقے سے بچے تیاری کریں اور حفظ کریں، بہترین قرآن کریم پڑھنا سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں
قرآن کریم کی عظمت پیدا فرمائے، اور جن حضرات نے پروگرام انعقاد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں اور ان کی اولاد میں ترقی پیدا فرمائے، ان کو عقل حلال عطا فرمائے، حرام روزی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔